السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا۔ معزز و محترم علماء کرام، بزرگوں، دوستوں، پیارے بچوں، عزیز ماں اور بہنوں، سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا شکر گزار ہوں جس نے مجھے بولنے کے لیے زبان جیسی نعمت عطا کی۔ اگر میں گونگا ہوتا تو آج آپ کے سامنے حاضر نہیں ہو پاتا۔ یہ اللہ رب العالمین کا ہی احسان ہے، اس کا فضل ہے کہ اس نے مجھے بولنے والا بنایا۔ الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین۔ اللہ رب العالمین نے احسان جتلایا بھی ہے کہ انسان دیکھتا نہیں ہے کہ ہم نے اس کو آنکھیں دی ہے، ہونٹ دیے ہیں اور زبان دی ہے۔ اسی طرح سے اس پر بھی اللہ کا شکر ہے کہ آپ لوگوں کو بھی سننے والا بنایا ہے، آپ لوگوں کو بھی کان جیسی نعمت عطا کی ہے، ورنہ آپ لوگ بہرے ہوتے تو آپ لوگ بھی یہاں نہیں آتے۔ تو اس پر اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا ہے۔ معزز سامعین، آج کے اس پر رونق پروگرام کے لیے جس موضوع اور ٹاپک کو میں نے چنا ہے وہ بے انتہا اہم ہے، اور اس وقت کی ایک اہم ضرورت ہے، جس کی ضرورت عالم دین کو بھی ہے، عام آدمی کو بھی ہے، شوہر کو بھی ہے، بیوی کو بھی ہے، والدین کو بھی ہے، اولاد کو بھی ہے، بڑے کو بھی ہے، چھوٹے کو بھی ہے، جماعت جمعیت کے ذمہ داران کو بھی ہے، اراکین کو بھی ہے، معاشرے کے ہر فرد کو اس کی ضرورت ہے۔ اور باوجود اس کے کہ یہ موضوع بڑا ہی اہم ہے، جمعہ کے خطبوں میں یا عام تقریری پروگراموں میں اس پر ہم علماء کرام بہت کم گفتگو کرتے ہیں، بہت کم لوگوں کو سناتے ہیں، زیادہ اس پر سنایا نہیں جاتا، ڈیٹیل کے ساتھ اور تفصیل کے ساتھ اس موضوع اور ٹاپک کو بیان نہیں کیا جاتا۔ میری مراد اس موضوع اور ٹاپک سے ایک نہایت ہی گھٹیا اور بدترین اور بری عادت اور صفت ہے جس نے ہر شخص کو گرفتار کر کے رکھا ہے۔ کوئی ایسا اللہ کا بندہ ہو جس پر اللہ کا خصوصی فضل اور احسان ہوا ہو، جس کے اندر یہ گھٹیا عادت اور صفت نہ پائی جاتی ہو، ورنہ معاشرے کا ہر فرد تقریباً اس میں گرفتار نظر آتا ہے۔ وہ عادت اور بری اور گھٹیا صفت ہے سستی، جس کو انگلش میں کہتے ہیں لیزینس، اور جس کو عربی زبان میں کہتے ہیں کسل۔ اس کا روٹ ورڈ ہے چھوٹا کاف، سین اور لام۔ یہ سستی ہے کیا چیز؟ کسے کہتے ہیں سستی؟ کیا معنی ہے سستی کا؟ سستی کیوں پیدا ہوتی ہے؟ آخر ایک مسلمان سست کیوں بن جاتا ہے؟ اس کے اسباب کیا ہوتے ہیں؟ اس کے ریزنز کیا ہوتے ہیں؟ اور سستی کا انجام، اس کے نقصانات ہمارا اسلام دنیا میں بھی
اور آخرت میں بھی کیا بیان کرتا ہے؟ سستی کے مظاہر، اس کی شکلیں، اس کی قسمیں ہماری زندگی میں کون کون سی پائی جاتی ہے، اور سستی کا علاج ہمارا اسلام کیا بیان کرتا ہے۔ سستی کے تعلق سے یہ چند باتیں کتاب و سنت کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا، اس دعا کے ساتھ کہ رب العالمین سب سے پہلے مجھ کہنے والے کو اس نہایت ہی گھٹیا اور بدترین اور بری عادت اور صفت سے بچائے، اور سننے والوں کو بھی سن کر اپنے آپ کو اس سے بچانے والا بنائے اور اس کا علاج کرنے والا بنائے۔ معزز سامعین، سستی کہتے ہیں محنت سے نفرت کرنا، کام چور بن جانا، محنت سے جی چرانا، انسان کے ذمے جو بھی کام ہیں ان میں تڑپ، لگن، جوش، جذبہ اور طاقت اور انرجی اور قوت کا ثبوت نہ دینا، انسان کو جو کام کرنا ہے اس کو اس کے صحیح وقت پر اور صحیح ڈھنگ سے نہ ادا کرنا، اس میں بلا وجہ تاخیر کرنا، ٹال مٹول کرنا اور غفلت کا ثبوت دینا، اس کو کہتے ہیں سستی۔ اور سستی کے برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ کوئی بھی سست انسان اپنے آپ کو سست کہلوانا پسند نہیں کرتا، کوئی کتنا بھی بڑا سست ہو، لیکن یہ بات پسند نہیں کرتا کہ اس کو سست کہا جائے۔ اگر باپ سست ہے، یہ پسند نہیں کرتا کہ اس کی اولاد سستی سے کام لے۔ اگر پڑھانے والا استاد سست ہے، اسے یہ گوارا نہیں ہے کہ اس کا شاگرد بھی سستی سے کام لے۔ اگر کوئی مالک سست ہے، وہ یہ گوارا نہیں کر سکتا کہ اس کے یہاں کام کرنے والا نوکر، اس کے یہاں جاب کرنے والا، اس کا امپلائی سستی سے کام لے۔ خود انسان کتنا بھی بڑا سست بن جائے، لیکن کوئی اس کے سامنے سستی کا مظاہرہ کرے، یہ بات وہ گوارا نہیں کرتا۔ اسی طرح سے ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے جسم کو ایک بیماری لگتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں فالج۔ فالج کا اٹیک ہوتا ہے، لکوے کا اٹیک، جسم پیرالائزڈ ہو جاتا ہے۔ جب کسی انسان کے جسم کو فالج کا حملہ ہوتا ہے تو اس کا جسم کام کرنا بند کر دیتا ہے۔ دیکھیں آپ، فالج کا حملہ جس پر ہوتا ہے وہ گھر پہ بستر پر پڑا رہتا ہے، وہ ہل ڈل نہیں سکتا، وہ حرکت نہیں کر سکتا، اس کا چلنا پھرنا بند ہو جاتا ہے۔ ویسے ہی اگر انسان کے نفس پر فالج کا حملہ ہو جائے، لکوا لگ جائے، تو اس کا نفس بھی کوئی بھی خیر کا کام، نیکی کا کام انجام نہیں دے سکتا۔ اور یہی نفس کا فالج اور لکوا ہے سستی۔ یہ سستی کیا ہے؟ یہ ہمارے نفس کا فالج ہے، ہماری روح کا لکوا ہے۔ سمجھ لیجئے اگر ہم سستی میں مبتلا ہے تو ہماری روح یہ پیرالائزڈ ہو چکی ہے، آپ کوئی بھی نیکی کا کام، بھلائی کا کام نہیں کر سکتے۔ اور انسان کے اندر اس کے جسم کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کے جسم کا کوئی کمال نہیں ہے، اصل حیثیت اس کی روح کی ہے، اس کے نفس کی ہے۔ دیکھ لیجئے ابھی ہمارے شیخ محترم نے بڑے ہی پیارے انداز میں، مختصر سے وقت میں اور 2-3 مثالوں سے سمجھایا ہمیں بات نماز کے تعلق سے۔ اسی بات کو مزید تقویت دینے کے لیے ایک بات کہوں گا کہ جسم کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اصل حیثیت ہے انسان کے جسم میں اس کے نفس کی، اس کی روح کی۔ دیکھ لیجیے ہمارے بڑے بزرگ، طبیعت خراب ہوتی ہے، بڑھاپا ہے، پیروں میں درد ہے، لیکن پھر بھی ان کا جسم کام نہیں کر رہا صحیح سے، لیکن پھر بھی فجر میں آتے نہیں آتے ہیں۔ اس چیز کا کمال ہے یہ، ان کے جسم کا کمال ہے، اس کا کمال ہے ان کے نفس کا، ان کی روح کا کمال ہے جو ان کو مسجد تک لے کر آ رہی ہے۔
تو یہ سستی میرے بھائیوں، یہ ہمارے نفس، ہماری روح کا لقوہ ہے، فالج ہے۔ سستی، ہو سکتا ہے کسی بھائی کو لگے کہ یار یہ بھی کوئی ٹاپک ہے جس پر گفتگو کی جائے۔ میرے بھائیوں، حقیقت میں یہی ٹاپک ہے جو اس وقت کی اہم ضرورت ہے، جس پر جتنا بولا جائے اتنا کم ہے، اور اتنا بولنا چاہیے، اتنا بولنا چاہیے یہاں تک کہ سدھار ہو جائے، کیونکہ مسلمانوں کو جتنا نقصان اس سستی نے پہنچایا ہے نا، کسی اور چیز نے نہیں پہنچایا۔ دینی اعتبار سے بھی، دنیاوی اعتبار سے بھی مسلمانوں کو کہیں نہیں چھوڑا۔ مسلمانوں کے پاس صلاحیت کی کمی نہیں ہے، ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے، وسائل کی کمی نہیں ہے۔ آج مسلمان اگر پچھڑا ہے کسی بھی میدان میں تو اس کی خود کی سستی کی وجہ سے۔ یہ سستی کا لفظ قرآن میں بھی اللہ رب العالمین نے استعمال کیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ میں اپنی طرف سے یہ باتیں بیان کر رہا ہوں، اور ہو سکتا ہے کسی کو عجیب لگے باتیں، یہ سستی کا بھی کوئی ٹاپک ہو جس پر بیان کیا جائے، یہی ٹاپک ہے میرے بھائیوں جس پر بار بار بیان کرنا چاہیے، اور ڈیٹیل کے ساتھ اور تفصیل کے ساتھ بیان کرنا چاہیے، یہاں تک کہ ہماری سستی ختم ہو جائے۔ آج دیکھیں آپ، دنیا میں صرف مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، سستی کے اعتبار سے دیکھیں تو مسلمانوں کی 3 قسمیں مل جائے گی آپ کو۔ کچھ تو مسلم معاشرے میں وہ لوگ ہوتے ہیں جو بالکل سستی نہیں کرتے، کسی بھی کام میں سستی نہیں کرتے، لیکن ایسے لوگ آٹے میں نمک کے برابر ہیں۔ بہت کم ایسے لوگ ملیں گے جن پر اللہ کا خصوصی فضل اور انعام ہوا ہو، وہی لوگ سستی نہیں کرتے۔ دوسرے قسم کے لوگ جو بعض کاموں میں سستی سے کام لیتے ہیں اور بعض کاموں میں چستی سے اور پھرتی سے کام لیتے ہیں، ایسے لوگ بھی بہت کم ہیں، بہت کم ملیں گے ایسے لوگ۔ اور تیسری قسم ان لوگوں کی پائی جاتی ہے جو ہر کام میں سستی کرتے ہیں، اور ایسے ہی لوگ زیادہ ہیں، ایسے ہی لوگ زیادہ ہیں۔ اور سستی کے مظاہر اور شکلیں کی بات کروں میں آپ کے سامنے کہ کیا کیا شکلیں اور مظاہر ہمارے درمیان سستی کی پائی جاتی ہے، دیکھ لو آپ۔ اگر دینی اعتبار سے بات کی جائے، کون سا شعبہ ہے دین کا جس میں ہمارے ہاں سستی نہیں پائی جاتی؟ گناہ کا ہو جائے ہم سے، دن بھر گناہ ہوتے ہیں، ہر لمحہ ہر گھڑی گناہ کرتے رہتے ہیں، لیکن توبہ کرنے میں سستی۔ توبہ کر لیں گے یار، کیا ہے؟ حج فرض ہو گیا ہے، حج کرنے میں سستی ہو رہی ہے، اللہ نے دیا ہے سب کچھ، لیکن سستی ہے کہ حج کرنے میں تاخیر ہو رہی ہے۔ نماز ہماری چھوٹ جائے، چھوٹی ہوئی نمازوں کو پڑھنے میں، کئی سفر سے گئے آئے، نماز نکل گئی، 3 بجے پہنچے دوپہر میں، ظہر کی نماز نہیں ملی، اب اس کو پڑھنے میں سستی۔ مسلمانوں کو قرآن مجید پڑھنا نہیں آتا، یا پڑھنا آتا ہے تجوید کے ساتھ پڑھنا نہیں آتا، اس کو سیکھنے میں سستی، دیکھ لیجئے آپ۔ اور دنیاوی امور میں سستی کی بات کی جائے، دیکھ لیجئے ہمارے یہاں لائٹ کا بل آ گیا، پانی کا بل آ گیا، اس کو بھرنے میں سستی ہوتی، نہیں سستی۔ ہماری گاڑی کا پلک خراب ہو گیا، کلچ خراب ہو گیا، یا بریک خراب ہو گیا، اس کو صحیح کرانے میں سستی۔ ہم نے کسی سے قرضہ لے لیا اور ہمارے پاس پیسہ بھی آ گیا، قرض والے کو قرضہ لوٹانے میں سستی، اس میں بھی سستی مسلمانوں کے یہاں۔ کون سا شعبہ ہے جس میں ہم سستی نہیں کرتے؟ میں مالک ہوں، سیٹ ہوں، اور میرے یہاں نوکر چاکر کام کرتے ہیں، مزدوری کرنے والے مزدوری کرنے آتے ہیں، ان کی تنخواہ کا وقت قریب ہو گیا ہے، ٹائم ہو گیا ہے، اور ان کو تنخواہ دینے میں سستی۔ کون سا کام ہے ہماری زندگی میں جس میں ہم سستی نہیں کرتے؟ میرے بھائیو، یہ سستی کا لفظ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر 2 جگہ استعمال کیا ہے۔ ایک جگہ قرآن مجید کی 4 سورۃ النساء، آیت نمبر 142 کے اندر اللہ رب العالمین نے سستی کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعهم، یہ منافق لوگ یہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، اللہ کے ساتھ مکر کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ چال چلتے ہیں، اللہ بھی ان کے مکر و فریب کا بدلہ انہیں دنیا اور آخرت میں دینے والا ہے۔ منافق لوگ، اللہ رب العالمین
منافق لوگوں کے بارے میں بیان فرما رہا ہے۔ دنیا میں جتنے بھی لوگ پائے جاتے ہیں ان کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک تو ہم مسلمان جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہم اللہ کو اپنا رب مانتے ہیں اور رسول کو اپنا نبی اور رسول مانتے ہیں۔ ایک قسم کافروں کی ہے، کافر جو اللہ کو نہیں مانتا، وہ صاف انکار کرتا ہے کہ میں اللہ کو نہیں مانتا، اس کو بھی ہم جانتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے منافق، اور یہ انسانوں میں سب سے بدترین اور سب سے گھٹیا قسم کے لوگ ہیں، اسی وجہ سے سب سے برا عذاب ان کو ملنے والا ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ زبان سے تو ظاہر کرتے ہیں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، اسلام کو مانتے ہیں، لیکن دل کے اندر اسلام سے نفرت کرتے ہیں، دل کے اندر کفر کو چھپائے بیٹھے ہوتے ہوئے۔ تو یہ سب سے بدترین اور گھٹیا قسم کے انسان ہیں جو اس دنیا میں پائے جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے ان کو جو عذاب اللہ رب العالمین دے گا وہ سب سے خطرناک عذاب ان کو ملنے والا ہے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین لوگ یہ جہنم کے سب سے نچلے حصے میں جانے والے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعہم، یہ منافق لوگ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، اللہ کے ساتھ چالے چلتے ہیں، اللہ رب العالمین ان کے دھوکے کا بدلہ انہیں ضرور دے گا۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، یہ جب نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو سستی کا اظہار کرتے ہیں، سستی برتتے ہیں اور اللہ کو بہت کم یاد کرتے ہیں۔ یہ پہلی آیت ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 142، جس کے اندر اللہ رب العالمین نے سستی یہ منافقین کی عادت ہے، منافقین کی صفت ہے، اس بات کو بیان کیا ہے۔ سستی کو جوڑا ہے اللہ رب العالمین نے منافقین کے ساتھ۔ پتہ چلا کہ مومن سست نہیں ہو سکتا، مومن سستی سے کام لے ایسا نہیں ہو سکتا۔ اب جو بھی آدمی سستی کر رہا ہے سمجھ لیجئے وہ دکھاوا کر رہا ہے، وہ ریاکاری کر رہا ہے، وہ حقیقی معنوں میں مومن نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے۔ دوسری آیت سورہ توبہ کی آیت نمبر 54، اس کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے اس سستی کے لفظ کو استعمال کیا ہے۔ فرمایا وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ، منافقین جو بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے اللہ قبول نہیں کرتا، جو بھی خرچ کر دے وہ، کیونکہ یہ اللہ اور اس کے رسول کا حقیقت میں انکار کرنے والے ہیں۔ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ، اور جب بھی نماز پڑھنے آتے ہیں تو سستی کا اظہار کرتے ہیں۔ وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے بھی ہیں تو خوشی سے نہیں کرتے، انہیں خوشی نہیں ہوتی، بلکہ اندر ہی اندر سے خرچ کرنے کے بعد بھی ان کا دل کوڑتا ہے کہ ہم نے کیوں خرچ کر دیا۔ دوسری آیت کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے سستی کو جوڑا ہے منافقین کے ساتھ، اور منافقین کی صفت بیان کی ہے کہ وہ نماز کے اندر سستی کرتے ہیں، سستی سے کام لیتے ہیں۔ کیا پتہ چلا؟ وہی بات جو پہلی آیت سے پتہ چلی کہ سستی یہ منافق کی صفت ہے، مومن سست نہیں ہو سکتا، مومن سست نہیں ہو سکتا۔ اور دونوں آیتوں میں اگر غور کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے سستی کو جوڑا ہے نماز کے ساتھ۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ کہ جو آدمی نماز نہیں پڑھتا، بے نمازی ہو ہی نہیں سکتا کہ چست اور پھرتیلا نکل جائے، ہو ہی نہیں سکتا۔ بے نمازی چست اور پھرتیلا اور ایکٹیو بن جائے، اس کے چانس نہیں ہے۔ دیکھ لے آدمی، اپنے آپ کو غور کرے کہ جو نماز نہیں پڑھتا اس کے کاموں میں کس قدر افراتفری مچی ہوئی ہوتی ہے، کس طرح سے اس کے تمام معاملات ڈاواں ڈول رہتے ہیں اور صحیح وقت میں انجام نہیں پاتے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھتا۔
یہ اللہ رب العالمین نے جو نماز کا سسٹم بنایا ہے، دن اور رات میں 5 وقت کی نماز، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کی نماز یہ مسلمانوں پر اس کے صحیح وقت پر دن میں 5 مرتبہ فرض اور واجب کی گئی ہے۔ یہ نظام اور سسٹم میرے بھائیو ایسے ہی نہیں ہے، ایسے ہی نہیں ہے۔ یہ انسان کے پورے دن کے شیڈیول کو مینٹین کرنے کے لیے ہے۔ کوئی آدمی چاہے کہ اس کے سارے کام، جتنے بھی کام اس کے ذمے ہیں، وہ کام صحیح ترتیب سے اور صحیح وقت پر اور اچھے ڈھنگ سے ادا ہو جائے، بغیر نماز پڑھے نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے سستی کو جوڑا ہے نماز کے ساتھ۔ منافقین تو نماز پڑھنے آتے تھے، ایک بات دیکھیے، منافقین تو نماز پڑھنے آتے تھے، نماز میں سستی کا اظہار کرتے تھے۔ اب وہ مسلمان جو بالکل نماز نہ پڑھتا ہو، جو نماز پڑھنے آتا ہی نہ ہو، اس کا معاملہ کتنا سنگین ہوگا، اندازہ لگائیے آپ، اس کی سستی کا کیا عالم ہوگا، اس کی سستی کس قدر بڑی بھی ہوگی، اور اس کے کام کس قدر غفلت سے اور لاپرواہی سے انجام پاتے ہوں گے۔ تو اگر بات کی جائے سستی کا پہلا سبب اور ریزن، یہ نماز چھوڑنا ہے، نماز چھوڑنا ہے۔ اس کی دلیل ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بھی ملتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، یعقد الشیطان علی قافیۃ رأس احدکم اذا نام 3 عقد، جب بھی انسان رات میں سونے کے لیے اپنے بستر پر آتا ہے تو شیطان اس کے پاس آتا ہے اور اس کی گدی پر 3 گانٹ لگاتا ہے، 3 گرے لگاتا ہے، اور ہر گرے میں پھونک مارتا ہے اور کہتا ہے علیک لیل طویل فرقد، بہت لمبی رات ہے، سو جا تو، بہت لمبی رات ہے۔ یعنی شیطان انسان کو سستی میں مبتلا کرنا چاہتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اگر کسی کی آنکھ کھل جاتی ہے فجر سے پہلے پہلے، اذان ہوتے ہی یا نماز سے پہلے پہلے، اور اس نے اللہ کا ذکر کر لیا، اللہ کو یاد کر لیا، یعنی سو کر اٹھنے کی دعا پڑھ لی، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، تو اس کی ایک گانٹ کھل جاتی، ایک گرہ کھل جاتی جو شیطان نے لگائی تھی۔ اب اگر اس نے وضو کر لیا نماز کے لیے، وضو کرنے سے دوسری گانٹ کھل جاتی، دوسری گرہ کھل جاتی۔ اگر اس نے نماز ادا کر لی فجر کی تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے رسول بیان فرماتے ہیں، فَأَصْبَحَ نَشِيطًا طَيِّبَ النَّفْسِ، تو ایسا آدمی چاق و چوبند ہو کر، ایکٹیو اور چست اور پھرتیلا ہو کر صبح کرتا ہے، ایک دم ایکٹیو ہے وہ۔ لیکن اگر آنکھ کھلی اور نہ سو کر اٹھنے کی دعا پڑی، نہ وضو کیا، نہ نماز پڑھی، یہاں تک کہ سورج نکل گیا اور وہ سویا پڑا رہا، پھر بعد میں اٹھے گا، فَأَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْسِ كَسْلَانَ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ایسا آدمی جب صبح کرتا ہے تو خبیث النفس ہوتا ہے، اس کا بد باطن ہو کر صبح کرتا ہے، اس کے جسم پر نحوست، اس کے چہرے پر سستی کے آثار، اور پورے دن اس کے جسم پر، اس کے چہرے پر سستی کے آثار، اور کوئی کام اس کا چستی اور پھرتی سے ادا نہیں ہو سکتا۔ دیکھ لیں آپ، جو آدمی بہت زیادہ سوتا ہے اور بعد میں اٹھتا ہے تو کیسا اس کا چہرہ کیسا نظر آتا ہے؟ ہمیشہ سستی میں مبتلا رہتا ہے وہ، کیونکہ اللہ کے رسول نے لفظ استعمال کیا کسلان، کسلان کہتے ہیں سستی کرنے والے کو، سستی کرنے والے کو کسلان کہتے ہیں۔ تو اس کے چہرے پر سستی کے آثار، اس کے جسم پر سستی کے آثار، اور اس کے کاموں میں سستی کے مظاہر، یہ آدمی چستی سے کوئی بھی کام نہیں کر سکتا۔ تو سستی کا پہلا سبب کیا ہے میرے بھائیوں؟ پہلا ریزن کیا ہے؟ نمازوں کو چھوڑنا۔ ہر باپ غور کرے، ہر گھر کا ذمہ دار غور کرے، ماں غور کرے، استاد غور کرے
یہ اس کی محتاطی میں جو بھی لوگ ہیں، کیا آیا اس سستی کے سبب میں مبتلا ہے یا نہیں ہے؟ یہ سستی کا ریزن ان میں پایا جاتا نہیں پایا جاتا؟ تو سستی کا سبب، پہلا سبب اور ریزن یہی نماز کو چھوڑنا ہے۔ دوسرا سبب اگر بات کی جائے سستی کی، کہ سستی کیوں پیدا ہوتی ہے انسان میں، قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے اس کو بھی بیان فرمایا۔ وہ ہے لمبی لمبی امیدیں باندھ کر رکھنا، لمبی لمبی آرزوئیں، یہ ہو جائے گا، یہ کر لوں گا، آج نہیں کل صحیح، پھر کبھی کر لوں گا، اور ابھی تو عمر ہی کیا ہے، ابھی تو بہت وقت پڑا ہے، ابھی نہیں، یہ کام بعد میں ہو جائے گا۔ یہ لمبی لمبی امیدیں باندھ کر رکھنا اور آرزویں باندھ کر رکھنا، یہ لمبی لمبی امیدیں یہ انسان کو سستی میں مبتلا کرتی ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، الشیطان سول لہم واملی لہم، شیطان نے انسانوں کو آرزو میں مبتلا کر دیا ہے، وہ لمبی لمبی امیدیں دلاتا ہے، آرزویں دلاتا ہے۔ کیا سوچتا ہے انسان، ایک مسلمان کیا سوچتا ہے؟ یار جمعہ آئے گی نا تو جمعہ کو نہاؤں گا دھوؤں گا، پھر توبہ کر لوں گا اور نمازی بن جاؤں گا، بس جمعہ آ رہی ہے۔ اور کوئی کیا سوچتا ہے، رمضان آ رہا ہے نا، اب کیا ہے، 10-12 دن باقی ہے، اور رمضان آئے گا تو بالکل نمازی بن جاؤں گا اور گناہ کے کام چھوڑ دوں گا اور اللہ کا بندہ بن جاؤں گا۔ کیا پتہ بھائی، جمعہ سے پہلے ہی آپ اس دنیا سے چلے جائیں، رمضان آئے نہ آئے آپ کی زندگی میں، کیا گارنٹی ہے؟ تو یہ لمبی لمبی امیدیں اور آرزوئیں اور تمنائیں یہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔ انسان کو ایک گھڑی کا پتہ نہیں ہے کہ کل کا سورج بھی اس کی زندگی میں آئے گا نہیں آئے گا، اور کتنی موتیں آج کل جوانی میں ہو رہی ہے، جوان لوگ مر رہے ہیں، اور کتنے لوگ بیچارے قبروں میں جا کر مدفون ہو گئے جو یہ تمنا رکھتے تھے کہ اس سال رمضان گزاروں گا اور رمضان میں نیک بن جاؤں گا، رمضان میں نیکیاں کروں گا۔ کتنے لوگ جو پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ تھے اس سال نہیں رہیں گے، اور ہم بھی پتہ نہیں رہے نہ رہے، کیا پتہ، کیا گارنٹی ہے؟ تو یہ لمبی لمبی امیدیں میرے بھائیوں، یہ آرزوئیں، انسان کو جو بھی کام کرنا ہے، جس وقت اس کو نصیحت مل جائے، اس کا دل جس وقت تیار ہو جائے، فوراً اس کو کام شروع کر دینا چاہیے، اور لمبی لمبی امیدیں اور آرزوئیں نہیں پالنی چاہیے۔ لمبی لمبی امیدیں اور آرزوئیں یہ انسان کو بڑی تکلیف پہنچاتی ہے، بڑی تکلیف پہنچاتی ہے، کیونکہ انسان جو لمبی لمبی امیدیں اور آرزوئیں کرتا ہے، کل قیامت کے دن بھی یہ لمبی لمبی امیدیں اور آرزوئیں کرے گا۔ یا لیتنی کنت ترابا، جب قیامت کی اس کی پکڑ ہوگی نا، اور زندگی ایسے ہی سستی میں گزار دی، کیا تمنا کرے گا وہ، کاش میں مٹی ہوتا تو یا آج حساب و کتاب نہ ہوتا، یہ جہنم نہ ہوتی۔ یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش میں نے رسول کی بات مانی ہوتی، رسول کا راستہ اپنایا ہوتا، دنیا میں سستی نہ کی ہوتی، تو آج میرا ٹھکانہ یہ جہنم نہیں ہوتا۔ یہ تمنائیں، یہ امیدیں، یہ مرنے کے بعد نہ کام آئے گی، اور دنیا میں کرنے والا اور ان امیدوں کے سہارے جینے والا سب سے بڑا سست انسان ہوتا ہے۔ اسی طرح سے سستی کا تیسرا سبب اور ریزن زیادہ کھانا۔ کیا ہے؟ زیادہ کھانا۔ اور مسلمانوں کی پہچان ہی آج اس بات سے ہوتی ہے کہ مسلمان بہت کھانے والی قوم ہے، بہت کھانے والی قوم ہے۔ آپ شہروں میں چلے جائیے، مسلمانوں کے علاقوں میں کتنی ہوٹلیں ملے گی آپ کو، کتنی ہوٹلیں ملے گی۔ صرف مسلمان کھانے کے لیے جی رہا ہے۔ کھانا ہماری ضرورت ہے، مقصد نہیں ہے۔ کھانا یہ ہماری ضرورت ہے، مقصد نہیں ہے، اور ہم نے کھانے کو مقصد بنا کے رکھا ہے۔ ہم جینے کے لیے نہیں کھا رہے ہیں، کھانے کے لیے جی رہے ہیں، کھانے کے لیے جی رہے ہیں۔ کھانا کھانے زیادہ کھانے کے بعد انسان کو سستی آتی ہے۔ میڈیکل سائنس کہتی ہے انسان کو سستی آنے کا ایک سبب اور ریزن زیادہ کھانا بھی ہوتا ہے۔ میں کھانے سے منع نہیں کر رہا ہوں کہ آپ بالکل بھوکے رہیں، اللہ نے دیا ہے، کھائیے، اور کھانا کھانا بھی عبادت ہے۔ اگر آپ کی نیت صحیح ہے، کھانا کھانا بھی باعث اجر و ثواب بن سکتا ہے، لیکن اچھا کھائیے، جتنا کھانا آپ کو چاہیے اتنا ہی کھائیے۔ اگر آپ کو 5 روٹی کی بھوک ہے، 5 روٹی کھائیے، لیکن 7 روٹی مت کھائیے۔
دو پلیٹ چاول کی بھوک ہے، 2 پلیٹ چاول کھائیے، لیکن یہاں تک مت کھائیے۔ مسلمان کیا ہوتا ہے؟ یہاں تک کھاتا ہے۔ اور سوچ دیکھیے مسلمان کی، کھانے کو اپنا مقصد بنا کے بیٹھا ہے۔ مسلمان آپس میں بات کرتے ہیں نا، جب کہیں ولیمے کی دعوت آتی ہے، دیکھیے کس طرح سے باتیں کرتے ہیں۔ امام صاحب آج فلاں کا ولیمہ ہے، چلنا ہے عشاء بعد، آج میں دوپہر کا کھانا نہیں کھاؤں گا، وہاں پر کھاؤں گا، اور جس کے یہاں ولیمہ ہے نا، جس نے دعوت دی ہے، آج اس کی سٹی بٹی گل کرنی ہے۔ بتائیے، یہ سوچ مسلمان کی، اللہ کی پناہ۔ بھائی کھانا اس کا ہے، پیٹ تو آپ کا ہے نا، آپ کھائیے، اچھا کھائیے، لیکن جتنی لمٹ ہے آپ کی اتنی کھائیے۔ اب کھانے کی لمٹ کسی کی 5 روٹی ہو، وہ 7 8 روٹی 10 روٹی کھائے گا تو کیا ہوگا؟ بتائیے کیا ہوگا؟ رات بھر پریشان رہے گا، دن بھر پریشان رہے گا۔ تو یہ کھانا، زیادہ کھانا اور لمٹ کھانا، یہ انسان کو سستی میں مبتلا کرتا ہے۔ اور حدیث بھی یہی کہتی ہے کہ انسان کو جو یہ جماہی آتی ہے نا، جماہی یہ زیادہ کھانے سے آتی ہے، اور شیطان اس جماہی میں مبتلا کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، التثاؤب من الشیطان، یہ جماہی جو انسان کے منہ سے نکلتی ہے، یہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔ اور میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ اس جماہی کا ایک سبب زیادہ کھانا بھی ہوتا ہے۔ دیکھیے آپ، جو آدمی زیادہ کھا لے، پھر اس کو اس کے منہ سے جماہی آتی ہے، اور اس کو سستی آتی ہے، پھر اس کا من کرتا ہے سونے کا، کرتا ہے نہیں کرتا؟ تو آور لمٹ کھانا نہیں چاہیے میرے بھائیوں، آور لمٹ نہیں کھانا چاہیے۔ جتنی آپ کی کیپیسٹی ہے، جتنا آپ کو بھوک ہے، اتنا ہی کھانا کھائے۔ کھانے کو مقصد نہ بنائیں، کھانے کو ضرورت سمجھیں، ورنہ شیطان آپ کو سستی میں مبتلا کر دے گا، اور آپ کے سارے کاموں میں پھر غفلت اور لاپرواہی میں آپ مبتلا ہو جاؤ گے۔ اسی طرح سے سستی کا ایک سبب اور ریزن زیادہ سونا بھی یہ سستی کا سبب اور ریزن بنتا ہے۔ دیکھنا بھی، رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، ہمارے نوجوان کیا کریں گے؟ نوجوان، امی افطاری سے 5 منٹ پہلے جگانا مجھے، سوئے گا فجر بعد، افطاری سے 5 منٹ پہلے جگانا، پوری رات جاگے گا اور پورا دن سوئے گا، جیسے بہت بڑا احسان کیا ہے والدین پر، ماں باپ پر روزہ رکھ کر۔ بہت سارے نوجوان ایسے کرتے ہیں، رات بھر جاگتے ہیں، دن بھر سوتے ہیں۔ یہ میرے بھائیو، یہ زیادہ سونا، یہ بھی سستی میں مبتلا کرنے والی چیز ہے، اور ایک مومن سستی میں مبتلا ہونے والا نہیں ہوتا۔ مومن کبھی سستی نہیں کرتا، مومن ہمیشہ ایکٹیو رہتا ہے اور چاقو چوبند رہتا ہے۔ مومن کے ہاں سستی نہیں پائی جاتی۔ ہمارے ہاں یہ راتوں میں جاگنے کا کلچر بنا ہے نا، جس کی وجہ سے بہت بیڑا غرق ہوا ہے، اور یہ سوشل میڈیا نے تو برباد کر کے رکھ دیا مسلمانوں کو، بہت برباد کیا ہے۔ رات بھر چیٹنگ کرنا، اور فیس بک استعمال کرنا، یوٹیوب پر تقریریں سننا، اور یہ سننا، گپ شپ کرنا، گانے سننا، اور پھر 2 بجے پہلے نیند نہ آنا، پھر 10 بجے تک، ظہر تک سوتے رہنا، سستی میں مبتلا ہونا، نہ کام کرنا، دھندا کرنا، نہ پڑھائی کرنا۔ یہ کیا ہے میرے بھائی؟ کیا ہے؟ مسلمانوں کو بہت نقصان پہنچا ہے، بہت نقصان پہنچا ہے۔ اسی طرح سے بہت سارے اسباب ہو سکتے ہیں۔ میرا وقت تھوڑا سا ہے، شیخ محترم بھی آ چکے ہیں، اور ہمارے فاضل سینئر ساتھی بھی موجود ہیں۔ سستی کے نقصانات کی اگر بات کی جائے تو سست انسان کو پچھتاوے کے علاوہ کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی۔ جب وقت گزر جاتا ہے تو ندامت اور افسوس کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ ایک طالب علم، پڑھنے والا شاگرد کسی استاد کا، جب 1 نمبر سے فیل ہو جاتا ہے، دیکھیے کس طرح سے پچھتاتا ہے وہ۔ کاش تھوڑی سی محنت کر لیتا، سستی نہ کرتا، تو آج میں پاس ہو جاتا، یا فلاں ایگزام پاس کر لیتا تو مجھے فلاں نوکری مل جاتی۔ اس سستی کی وجہ سے آج مجھے یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے۔ پھر وہ پچھتاتا ہے اور روتا ہے، افسوس کرتا ہے، لیکن کچھ بھی حاصل ہونے والا نہیں۔ تو سستی میرے بھائیوں، اس کی وجہ سے انسان کو پچھتانا پڑتا ہے۔ اسی وجہ سے ایک شعر یاد آ رہا ہے مجھے، علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا، جو طالب علم کے لیے، جس کے اندر بڑی نصیحت ہے۔ لو كان هذا العلم يدرك بالمنى ما كان يبقى في البریۃ جاہل۔ یہ علم اگر آرزوؤں سے اور تمناؤں سے حاصل ہوتا تو اس دنیا میں کوئی بھی جاہل نہیں بچتا، سب عالم بن جاتے۔
سب کے پاس علم آ جاتا، لیکن وہ نصیحت کرتے ہیں فجہد ولا تکسل ولا تک غافلا، محنت کر محنت، اور سستی سے کام مت لے، غفلت اور لاپرواہی چھوڑ دے، فندامت العقبہ لمن یتکاسل، کیونکہ انجام بہت برا ہونے والا ہے، انجام پچھتاوا ہے، افسوس ہے جو سستی سے کام لیتا ہے۔ انسان جب مر جائے گا اور ساری زندگی سستی میں گزار دی، اب کر لیں گے، اب کر لیں گے، ابھی تو عمر کیا ہوئی ہے، ابھی تو 20 سال کا ہوں، 25 کا ہوں، 30 کا ہوں، ابھی تو 40 سال ہوئی ہے، 50 سال کا ہوا ہوں، ابھی تو بہت عمر باقی ہے، اور کرتے 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 بوڑھا ہو گیا، اس دنیا سے چلا گیا، پھر ہائے افسوس، اللہ رب العالمین کے سامنے صرف تمنا اور آرزو کرے گا اور کہے گا اے اللہ مجھے تھوڑی مہلت اور دے دے، لولا اخرتنی الی اجل قریب، تھوڑی مہلت اور دے دے۔ تو میرے بھائیو، سستی کرنے والے کو دنیا میں بھی پچھتاوا کرنا پڑے گا، اور آخرت میں بھی پچھتاوے کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے سستی کا انجام یہ ہوتا ہے کہ سستی کرنے والا، اس کی صلاحیت، اس کی ٹیلنٹ اور اس کی تجارت، اس کا کاروبار سب ختم ہو جاتا ہے، سب ختم ہو جاتا ہے۔ اگر کامیاب تاجر اور بہت بڑا بزنس مین اگر سستی میں مبتلا ہو جائے تو دیکھتے ہی دیکھتے چند مہینوں میں، چند سالوں پر روڈ پر آ جاتا ہے، سب ختم ہو جاتا ہے اس کا۔ اور سننے میں آتا ہے نا کہ فلاں آدمی کا انتقال ہو گیا، یار جب تک وہ تھا نا بڑا پیسہ تھا ان کے پاس، بڑی دولت تھی، اور جیسے ہی وہ مرا اس کے 4 بیٹے تھے، سارا کاروبار ٹھپ ہو گیا اور سارا کاروبار چلا گیا ان کے ہاتھ سے۔ وجہ کیا بنی بھائی؟ چاروں بھائی سستی میں مبتلا ہو گئے، دن دن بھر سونا اور لیٹ دکان کھولنا اور کاروبار کے وقت حاضری نہ دینا، سستی میں مبتلا ہونا، تو ان سے انسان کی صلاحیت، اس کا ٹیلنٹ، اس کا کاروبار سب کچھ ہاتھ سے چلا جاتا ہے۔ اسی طرح سے بہت سارے نقصانات ہیں میرے بھائیو سستی کے۔ سستی کا علاج کرنے کی ضرورت ہے، علاج کرنے کی ضرورت ہے، اور علاج کے اندر سستی سے پناہ مانگنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سستی سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں ہمیں ملتا ہے کہ آپ اللہ رب العالمین سے یہ کہتے تھے اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل، اے اللہ مجھے عاجزی سے اور سستی سے بچا لے، میں تیری پناہ میں آتا ہوں سستی سے۔ کون دعا کرتا ہے آج کل؟ ہم لوگ اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کبھی؟ بہت کم ہوں گے جو صبح شام اللہ سے یہ بھی دعا مانگتے ہوں کہ اللہ مجھے سستی سے بچا لے، اے اللہ میری سستی کو ختم کر دے، میں کبھی مجھ سے سستی سرزد نہ ہوں۔ کون دعا کرتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سستی سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ اگر آپ بھی سست بن جاتے اس وقت تو کیا یہ دین ہم تک پہنچ جاتا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت مکہ سے طائف کا سفر کیا، نہ ان کے پاس وسائل ہیں، نہ سواری ہے، نہ کچھ ہے، 80 کلومیٹر دور اس وقت سفر کیا، نہ کھانا ہے نہ پینا ہے۔ اگر آپ بھی سستی میں مبتلا ہو جاتے تو کیا یہ دین پہنچ جاتا؟ مکہ سے مدینہ گئے، تقریباً 400 کلومیٹر دور، نہ سواری ہے، نہ کھانا ہے، نہ پینا ہے، نہ وسائل ہے، نہ اس وقت ایروپلین تھا، نہ بس تھی، نہ ٹرین، نہ کچھ، پھر بھی وہ چست تھے، پھرتیلے تھے، انہوں نے کبھی بھی سستی سے کام نہیں لیا کہ آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چستی کی وجہ سے، پھرتی کی وجہ سے آپ ایکٹیو تھے کہ ہمیں یہ دین نصیب ہوا ہے۔ تو اللہ رب العالمین سے سستی سے پناہ مانگنے کی ضرورت ہے کہ اللہ ہماری سستی کو ختم کر دے۔ آج سستی کی وجہ سے مسلمانوں کی ساری چیزیں ان کے ہاتھ سے چلی گئی ہے، اور غیروں نے اسلام جتنا چستی پر ابھارتا ہے کوئی اور مذہب نہیں ابھارتا، لیکن دوسرے انہوں نے اسلام کو فالو کیا، اسلام کی تعلیمات کو پڑھا اور سستی کو بھگایا، اور آج کہاں تک پہنچ گئے وہ، اور مسلمان وہیں کا وہیں ہیں۔ میرے بھائیوں، اس موضوع کو سیریسلی لینے کی ضرورت ہے، سنجیدگی سے سوچنے کی ضرورت ہے کہ آج سستی کی وجہ سے ہم کہیں کے نہیں رہے،
اور ہمیں بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے۔ انہی باتوں پر میں اپنی باتیں ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین کہنے اور سننے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ علیکم وسلم المسلمین۔